بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فہم النبیین وحفظ المرسلین والالہام الملائکات المقربین بحق محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، چونکہ یہ ایام جناب فاطمہ کی شہادت کی مناسبت سے ہیں اور ایام شہادت تعزیت ہیں، تو اس سلسلے میں ہم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی کو گفتگو کا موضوع بنائیں گے، اور آپ کی شان میں جو آیات پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اس کو محور اور مرکز بناتے ہوئے گفتگو کے سلسلے کو آگے لے جائیں گے۔ میرے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہے ڈاکٹر سیدہ صابرہ نجمی، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے، پھر اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام خدا نے سنبھل کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ آیت جو کہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، اور چونکہ آج کا ہمارا پروگرام جناب سیدہ فاطمہ زہرا جو کہ ان تمام اہل بیت کا محور ہے، اس آیت کی جو شان نزول ہے وہی بی بی کی شان نزول ہے۔ جب جناب جبرائیل علیہ السلام جو کہ صبح شام اس در پر حاضری دیتے ہیں، صبح شام جاروب کشی جناب سیدہ کے در پہ کرتے ہیں، لیکن جب آیت لے کر آئے نا، پروٹوکول کے ساتھ آئے ہیں، خداوند تعالیٰ نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے ان اہل بیت کی شان میں یہ آیت لے کر جبرائیل کو بھیجا، تو جبرائیل یہ سوال کرتے ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ عِنْدَ الْكِسَاءِ، کہ اس چادر کے نیچے کون ہے، وَمَنْ تحت الْكِسَاء، تو پروردگار عالم کتنا خوبصورت تعارف کراتا ہے۔ اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، اس چادر کے نیچے فاطمہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بابا ہیں، یعنی تعارف ہے میری بی بی فاطمہ کے ذریعے سے۔ تو چونکہ آج کا پروگرام ایام فاطمیہ کے حوالے سے، اور میں یہ کہوں گی کہ بی بی کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ جیسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے لیے کہا گیا کہ تمام دنیا کے درخت اگر قلم بن جائیں اور تمام جتنے سمندروں کی پانی ہے وہ روشنائی بن جائے، اور یہ تمام زمین جو ہے وہ ایک صفحہ کرتاس بن جائے، تو کافی نہیں ہے بی بی کے فضائل لکھنے کے لیے۔ تو میں اب زحمت دوں گی مسرت نقوی صاحبہ کو کہ قرآن کے حوالے سے بی بی کے کچھ مقام پر روشنی ڈالیں۔ پروردگار عالم نے قرآن میں کئی سورہ ایسے ہیں کہ جس میں بی بی کے مقام اور عظمت کو بیان کیا ہے، جس میں سے جیسے آپ نے کہا کہ یہ آیہ تطہیر سر فہرست ہے، اور چونکہ یہ آیہ تطہیر ایسی ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کو بیان کرنے کے لیے ایک مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے، جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سورہ آل عمران میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ قَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے 61۔ واقع مباہلہ اسلام کے مشہور ترین واقعات میں سے ہے، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ تمام علماء اہل سنت اور تمام محدثین نے، عالم اسلام کے جتنے بھی محدثین ہیں، تمام میں متفق علیہ واقعہ ہے، اتھینٹک واقعہ ہے، اور سب کے سب یہ متفق ہیں کہ یہ آیت رسول خدا پر اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر گفتگو ہو رہی ہے، جناب ختمیہ مرتبت اور نصارہ کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، اور طے یہ پایا کہ مباہلے کے ذریعے حقانیت کو روشن کیا جائے اور حق کو واضح کیا جائے۔ نماز فجر کے بعد کا وقت معین ہوا، اور اگلے دن نماز فجر کے بعد علیہ صبح رسول ختمیہ مرتبت اپنے خانے سے برآمد ہوتے ہیں۔ کس طرح سے برآمد ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ جب
گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے بازو سے اپنے دستے مبارک سے پکڑ کر جناب علی مرتضیٰ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد جناب فاطمہ کو اپنے دستے مبارک سے اپنے پیچھے لے آتے ہیں اور دائیں اور بائیں جناب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر گھر سے آپ چلتے ہیں اور جب اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر یہ مباہلہ ہونا ہے تو وہاں جب وہ علماء نصارہ جب دیکھتے ہیں آپ کی عظمت کو اور آپ کے چہروں سے نکلنے والے نور کو تو اس وقت آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مباہلہ پیش آیا اور جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ آئیں ہم دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اگر ان کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہو گئے تو پھر ہم اس صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے اور نصارہ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پروردگار عالم نے جناب فاطمہ الزہرا، دیکھیے کہ جب یہ اس آیت کا نزول ہوا ہے تو اس وقت مدینہ میں رہنے والی بہت سی خواتین تھیں اور ان خواتین میں جہاں نساءنا و نساءکم، آپ اپنی عورتوں کو لائیے ہم اپنی عورتوں کو لائیں، اور ان عورتوں میں جناب ختمیہ مرتبت کے گھر میں موجود ان کی بیویاں بھی موجود تھیں اور ان بیویوں کے علاوہ ان کی ایک پھوپھی جناب صفیہ جیسی ہستی بھی موجود تھی اور ایک اور ان کے خانوادے میں سے جناب ابو طالب کی ایک بیٹی بھی موجود تھی، انہیں بھی وہ لا سکتے تھے، جناب ہانی ایسی عظیم المرتبہ مطہرات بھی موجود تھی، لیکن جناب سیدہ کا انتخاب یہ بات بتاتا ہے کہ نساءنا کی جس منزل پر جناب سیدہ موجود ہے، یہ انتخاب یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ اس وقت زمین پر، روئے زمین پر اس وقت آپ کے ہم رتبہ کوئی خاتون موجود نہیں، بے شک بے شک، یہ آپ کی مقام اور منزلت تھی۔ اور اس سے اگر آپ آگے چلیں تو پھر آپ دیکھیے کہ سورہ کوثر کہ جو جناب ختمیہ مرتبت پر اس کا نزول ہوتا ہے اور ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ جب ختمیہ مرتبت کو دشمن یہ تانا دے رہے ہیں کہ آپ کے جب بیٹے کا انتقال ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ابتر رہیں گے، آپ کی نسل مقطوع ہوگی اور آپ ختمیہ مرتبت اس سے رنجیدہ ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پروردگار عالم سورہ کوثر کو جناب ختمیہ مرتبت کی تسلی اور تشفی کے لیے نزول کرتا ہے، اور یہ سورہ کوثر ایسا خیر کثیر ہے کہ آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد آج ہم سب اس خیر کثیر کو دیکھ رہے ہیں، روئے زمین پر دیکھ رہے ہیں کہ خیر کثیر کیسے پروردگار عالم کی طرف سے یہ نازل ہوئی ہے۔ اور جناب ختمیہ مرتبت پر جب سورہ کوثر کا نزول ہوا تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ بیٹی ہیں کہ جس سے آپ کی نسل جاری ہوئی، یعنی نسل امامت آپ کی نسل سے جاری ہوئی، دونوں بیٹے امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام امام، اور ان کی نسل میں سے بقایا نسل جاری ہوئی۔ دیکھیے سورہ کوثر میں پروردگار عالم نے یہ جو بی بی کے فضائل کو بیان کیا، تو آپ دیکھیے کہ یہ وہ خیر اور برکت ہے کہ فقط اس زمانے کے لیے نہیں بلکہ اس زمانے کے لیے بھی خیر اور برکت کا باعث ہے۔ آج نسل جناب فاطمہ ہی میں سے ایک خیر کثیر کا ایک وجود ہے کہ جس کی وجود کی برکت سے آج یہ زمانہ مستفید ہو رہا ہے، اور اس سے اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور اگر ہم اور آگے بڑھیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیہ قربہ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت سوائے اقربا سے محبت کے اور کچھ نہیں مانگتا۔ تو وہ رسول کہ جو اپنے تمام تر جتنی بھی آپ نے زحمتیں مشقتیں جو کچھ بھی آپ نے برداشت کی ہیں اس کے لیے آپ کوئی اجر طلب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کا اجر کسی بھی قسم کا آپ نے نہیں مانگا، بلکہ آپ کو کیا حکم دیا کہ آپ اجر مانگے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سوائے اپنے اقربا سے محبت کا کچھ نہیں مانگتا۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جو تمام مسلمانوں کے لیے بھی محبت اور مودت کا مرکز ہے، رسول کی تو محبت اور مودت کا مرکز ہے، اور رسول نے بھی اس آیہ کے ذریعے تمام مسلمانوں کو محبت اور مودت کا مرکز قرار دے دیا۔ اور صحابہ نے جب پوچھا کہ اے رسول، جب اس آیہ کا نزول ہوا تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ جو اس آیہ مبارکہ کے تحت جو یہ جن اقربا سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، ان اقربا سے مراد کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا، ان کے شوہر جناب علی مرتضیٰ اور ان کے بیٹے حسن اور حسین۔ اور دیکھیے یہ وہ حدیث ہے کہ جو یہ متواتر حدیث ہے اور کثرت کے ساتھ تمام شیعہ کتب میں، تمام کتب عامہ میں اور اہل سنت کے تمام علماء نے اس حدیث اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ابن حجر سوائق محرقہ میں یہ بیان کرتے ہیں، ثعلبی نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا، سیوطی نے المنصور میں اس کو بیان کیا، ابو نعیم نے حیلۃ الاولیاء میں اس کو بیان کیا، یہ وہ ہے۔ اور اس سے اور آپ آگے بڑھیے تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے اس میں جو مرکزی نقطہ یہ تھا کہ یہ بی بی وہ بی بی ہے
کہ جناب مریم وہ تھیں کہ جو اپنے زمانے کی عورتوں کی سید اور سردار تھی، اور یہ بی بی وہ بی بی ہے کہ جو ہر زمانے کی، ہر گروہ کی، ہر عورت کی سردار ہے. بے شک میری بیوی قیامت تک کے لیے، بلکہ میدان قیامت میں بھی سید و سردار اگر کوئی ہستی ہوگی نسواں کی کائنات میں تو یہی وہ ہوں گی. بے شک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیسا کہ مسرت نقوی صاحبہ آپ نے ذکر کیا کہ جو آیہ مباہلہ نازل ہوئی تھی اس میں عیسائی نجران کے آئے تھے، تو جناب مریم کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ عورتوں کی سردار ہیں. لیکن ان 4 خواتین جن کو کہ اہم مقام دیا گیا، جناب مریم، جناب آسیہ بنت مزاحم، اور جناب خدیجہ بنت خویلد، اور جناب فاطمہ بنت محمد، اس میں خود جناب محمد مصطفیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کا مرتبہ تمام عالمین کی جتنی خواتین ہیں ان میں سب سے افضل ہے. جیسے کہ علامہ اقبال خود فرماتے ہیں کہ مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، بابا ملا تو خلق کا خیر الورا ملا، شوہر ملا تو خلق کا عقدہ کشا ملا، بیٹا ہر ایک شہید رہے کبریا ملا. اور ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے، ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے، زہرا ہے بے نظیر، علی لاجواب ہے. تو میری بی بی فاطمہ زہرا قرآن کے حوالے سے مقام آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور اگر میں یہ دیکھوں کہ جناب رسول خدا کی نظر میں بیٹی کا مقام، تو آپ یہ کہیں گے کہ جناب رسول خدا کی یہ جو ہے حدیث متفق علیہ ہے کہ جہاں جہاں پہ جناب رسول خدا جب کسی سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی کے پاس آتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے آتے. کہا کہ رسالت میں آپ سے یہ سوال کیا گیا، اور یہ سوال ہم جیسے ناقص انسانوں کی ہی بتانے کے لیے ہوتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے اور جاتے ہوئے سب سے آخر میں. تو جناب رسالت میں آپ کے اس بہن سے یہ الفاظ نکلے، وہ زبان جو کلام ہی نہیں کرتی وہی خدا کے بغیر. کہا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کی زیادہ دوری برداشت نہیں کر سکتی. ادھر جناب رسول خدا کے گھر میں جناب فاطمہ تشریف لاتی تھیں تو جناب رسالت میں آپ کھڑے ہو جاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے تھے. علامہ علی نقی نقوی نقن صاحب فرماتے ہیں کہ نبوت اس وقت تک کھڑی رہتی تھی جب تک فاطمہ زہرا مقام نبوت پہ تشریف نہیں رکھ دیتی تھی. اگر تمام بیٹیوں کے لیے یہ حکم ہوتا تو یہ سنت ہو جاتی، نہیں، یہ مقام جناب سیدہ ہے، جناب سیدۃ النساء العالمین کا مقام ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز کہ بیٹی ہیں جناب رسول خدا کی. اور ہم سب جتنی بھی بیٹیاں ہیں اللہ سب بیٹیوں کے بہت ہی نیک نصیب کرے اور سب کو جناب فاطمہ زہرا کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے. تو بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، بیٹی کی پیدائش باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، لیکن ایسی بیٹی فاطمہ جو ام ابیہا ہے، جو صدیقہ ہے، جو طاہرہ ہے، جو محدثہ ہے، کہ وہ اس رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے، اس رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے. اور جہاں زوجہ کا دیکھا جائے تو جو شوہر ہے وہ نصف ایمان ہے، اور آپ اس شوہر کی زوجہ ہیں جو خود کل ایمان ہے. سبحان ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، سب ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت. جناب سیدہ کے صدقے میں اللہ سب ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت کو سلامت رکھے. لیکن جناب سیدہ ان بچوں کے لیے ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، خود جو جوانان جنت کے سردار ہیں. تو یہ مخصوص مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہے. ہم اس وقت بے مثال ایچ ڈی ٹی وی چینل کے حوالے سے آپ لوگوں سے مخاطب ہیں، اور کیا خوبصورت ذکر ہے سیدۃ النساء العالمین کا. اور ہمارا یہ چینل بھی جو ہے وہ اہل بیت کے جتنے ہیں فضائل اور اس کو دنیا میں پہنچانے کے لیے، اور ہم سب کی دعا ہے کہ ہماری جو نسل آئندہ نسل بھی ہے وہ امام زمانہ کے صحیح سپاہی بننے کی توفیق ہو، ہماری بچیوں کو جناب سیدہ کی کنیزی کا شرف حاصل ہو. تو میں محترمہ مسرت نقوی صاحبہ سے سوال کرتی ہوں کہ بی بی کی جہیز کے حوالے سے بھی ہمیں، اور زوجی ان کا جو بحیثیت زوجہ مقام ہے جناب سیدہ. اگر ہم بیوی کو ایک زوجہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور آپ کا
ابتدائی وقت کہ جس وقت آپ کے خانہ وادہ تشکیل پاتا ہے اور آپ کی ازدواجی مقام اور مرتبہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں سے، تو اگر ہم وہاں دیکھیں تو وہاں کا آغاز اس وقت سے کہ جب جناب علی مرتضیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے رشتے کا جناب ختمیہ مرتبت کے پاس، تو اس رشتے کے پیغام کے ساتھ ہی جناب ختمیہ مرتبت یہ حکم دیتے ہیں جناب علی مرتضیٰ کو کہ آپ نے مہر کا بندوبست کرنا ہے۔ تو اس وقت جناب علی مرتضیٰ کے پاس 3 چیزیں موجود ہیں، ایک تلوار موجود ہے، آپ کا رہوار ہے، اور آپ کے پاس ایک زرہ ہے۔ اور اس چونکہ زرہ کو فروخت کرنے کا رسول اکرم نے حکم دیا کہ آپ اس کو فروخت کر دیجئے، لہٰذا اس کو 500 درہم میں فروخت کیا گیا، اور فروخت جب اس رقم سے جب کیا گیا تو وہ 500 درہم جناب ختمیہ مرتبت کے حکم کے مطابق مہر قرار پائے جناب سیدہ کا۔ اور یہ وہ 500 درہم تھے کہ جس میں اس مہر کی رقم ہی سے آپ کے جہیز کا سامان فراہم کیا گیا، اور وہ بہت مختصر سا ایک سامان تھا، سادہ سا سامان تھا کہ جو منتخب کیا گیا۔ لیکن یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مہر کی ادائیگی اس قدر اہم ہے کہ ختمیہ مرتبت نے اس سلسلہ ازواج کے آغاز میں ہی اس چیز کو معین کیا، یعنی نکاح کے ہونے برقرار ہونے کے بعد مہر کو ادا نہیں کرنا، بلکہ جیسے ہی اس شادی کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے تو آپ مہر کو معین کریں گے اور پہلے ہی اس کی ادائیگی کریں گے، کیونکہ فقط یہ ایک تذکرے کی صورت میں نہ رہ جائے بلکہ عملی طور سے یہ پیش آئے۔ یہ ہماری آگے نسل کے لیے پیغام ہے، یہ اہم نقطہ یہی ہے کہ یہ فقط کاغذوں میں رہنے والی ایک رسم یا فقط ایک زبانی اور کلامی کہی گئی ایک بات نہ ہو، بلکہ یہ عمل پایہ تکمیل کو پہنچے، مہر کی ادائیگی ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ مہر کی جب ادائیگی کی گئی تو یہ کیونکہ 500 درہم تھے، اور بی بی کا یہ جو جہیز لیا گیا ہے اس سامان کی اگر ہم مجموعی قیمت دیکھیں تو تقریباً یہ 63 درہم بنتے ہیں، اور بی بی کے یہ 63 درہم میں جو یہ سامان لیا گیا یہ بہت سادہ سا سامان تھا کہ جس میں بیٹھنے کے لیے 2 عدد توشک اور 4 تکیے، کچھ ظرف کے جس سے پانی پیا جائے یا دودھ پیا جا سکے، اور کچھ اوڑھنے اور بچھونے کے لیے کچھ چیزیں، کچھ پہننے کے لیے عبا، اور چند فقط جوڑے۔ یہ سادہ سا سامان تھا جہیز کا جو تیار کیا گیا۔ اگر ہم آج اس زمانے میں اگر بی بی کی سیرت کو اور بالخصوص ان کی شادی میں ان تمام چیزوں کو جن کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، اگر ہم ان تمام چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں اپنائیں تو ہم بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے نمونے عمل ہے۔ بے شک بے شک، اگر آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اس وقت میں بچوں کی شادیاں بے حد مشکل ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ یہی کہ ہم نے یہ جو رسوم اور رواج اپنا لیے ہیں کہ شادیاں کرنی ہیں تو اس میں سادگی کو نہیں اپنانا، بے حد شان و شوکت سے کرنا ہے، اور جہیز کا اہتمام اتنا زیادہ کرنا ہے کہ جو والدین پر ایک بہت زیادہ بوجھ بن جاتا ہے۔ دیکھیے کہ جہاں مہر ابھی ادا نہ ہو اور وہاں جہیز کی ڈیمانڈ کی جائے، جہیز مانگا جائے، تو یہ ایک بہت ہی زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ برائی پھیلانے کا سبب ہے، اور بہت سی مشکلات کا آغاز ہو جاتا ہے اس خانوادے کے لیے۔ بے شک آپ کی بات کو میں یہی کہوں گی کہ ہماری جتنی بچیاں ہیں وہ سیرت جناب سیدہ پہ چلنے کی توفیق، اور ہمارے پورے خاندانوں کو اس خاندان سے ایک نمونہ عمل ہے ہمارے لیے۔ بے شک بے شک، شادی کے مراحل کو بالکل آسان کر دیا، جیسے جناب علی مرتضیٰ اور جناب سیدہ نے اپنی شادی کے آغاز میں ان تمام مراحل کو بے حد آسان رکھا، اور اتنے آسان مراحل کے ساتھ جب آپ عملی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور اپنی عملی زندگی کے آغاز میں ہی یہ دکھا دیتے ہیں، پہلی ہی رات جب صبح ختمیہ مرتبت اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف فرما آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور یہ سوال کرتے ہیں کہ علی آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو آپ نے کیا جواب دیا کہ میں نے جناب سیدہ کو عبادت خدا میں اپنا معاون اور مددگار پایا۔ سبحان اللہ۔ اور اتنا خوبصورت گھر کا ماحول کہ آپ دیکھیے کہ آپ نے اپنے شوہر کے ہدف کو مد نظر رکھا، آپ کے مزاج کو مد نظر رکھا، آپ کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھا، آپ کے تمام، چاہے وہ دینی کام ہو، چاہے دنیا کا کام ہو، چاہے وہ رسم ہو، چاہے وہ کوئی آپ کا ہدف ہو، ہر مقام پر آپ شانہ بشانہ کمر بستہ رہی ہیں، اور نہ صرف کمر بستہ رہی ہیں بلکہ ہر مقام پر ہمیں بی بی اسی طرح آپ ہی کے انداز میں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ گفتگو کے اس موقع پہ میں یہ چند شعر ضرور پڑھنا چاہوں گی کہ کیوں نہ کردار کی معراج پہ ہوتی زہرا، کیوں نہ کردار کی معراج پہ ہوتی زہرا، تربیت
بائی کس آغوش میں کس گھر میں پلی، مادر سید و سردار جوانان جنا، دختر صاحب معراج شہ عرش نشیں، اس کی زوجہ کے نہیں جس کے فضائل کا جواب، زینت کا بدر علم نبی شہر یقین، اور ایسی مخدوم ہے کونین کے خدمت کے لیے، ایسی مخدوم ہے کونین کے خدمت کے لیے، کبھی رضواں کبھی فضا کبھی جبریل امین۔ یعنی بی بی کی خدمت کے لیے آسمان سے فرشتے، یعنی زمین سے آسمان پہ جانا بہت بڑا ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم فرشتہ بنے، انسان کی خواہش، اور یہاں ہر فرشتے کو آرزو ہے کہ بی بی کے در کی جھاڑو لگانا نصیب ہو جائے، بی بی کے گھر پہنچ کر حسنین کا جھولا جھلانا جبرائیل کی سب سے بڑی خواہش ہو جاتی ہے۔ جہاں آپ نے مہر کا ذکر کیا، میں بی بی کے فضائل میں صرف ان 2 جملوں کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ ایک تو جناب رسالت مآب نے اس مہر کی ادائیگی، جہاں بات رشتے کی شروع ہو رہی ہے، جیسا آپ نے بتایا بہت اہم پیغام پہنچایا کہ مہر کی ادائیگی پہلے ہونی چاہیے۔ تو جب جناب سیدہ سے جا کے پوچھا کہ بھائی سیدہ تمہیں کتنا مہر چاہیے، تو کہا کہ علی مجھے کیا دے سکتے ہیں، بڑا خوبصورت یہ روایت ہے۔ تو جناب سیدہ نے کہا کہ علی مجھے کیا دے سکتے ہیں، کہا کہ علی کے پاس یہ درہم ہے، یہ کھجور کے باغ ہیں، یا یہ زمین ہے، یا یہ 500 درہم جن کی تفصیل آپ نے بتائی۔ تو کہا بابا یہ کم ہے۔ کہا کہ فاطمہ کیا چاہیے، کچھ اور تفصیل بتائی۔ کہا کہ نہیں۔ کہا فاطمہ پھر تم کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ بابا میں مہر میں اپنے تمام شیعوں کی شفاعت چاہتی ہوں۔ تو اس سے بڑا تحفہ ہمارے لیے کیا ہوگا کہ بی بی اس وقت بھی، جبکہ ہر ایک کو صرف اپنے امپورٹنس ہوتی ہے، اس وقت بھی بی بی کو اپنے شیعوں کی شفاعت عزیز ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جنگوں کے حوالے سے کہ 9 سال کے عرصے میں، یعنی 10 سال مدنی زندگی کے ہیں، اور 9 سال کے عرصے میں کم از کم 60 جنگیں، جس میں سے بیشتر میں جناب امیر المومنین شریک ہو رہے ہیں۔ تو بی بی گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں، گھر کو بھی سنبھال رہی ہیں، اور نہایت اسرت کے ساتھ، اس کو آپ کہیں تنگی کے ساتھ بسر ہو رہی ہے، اور اس میں آپ نے بہترین بچے اس دنیا کو دیے۔ تو بحیثیت مادر بھی آپ ہمیں بتائیں مسرت نقوی صاحبہ، بی بی کا جو بھی کردار ہے، اور جو جنگوں کے سلسلے میں اپنے شوہر کی انہوں نے مدد۔ ہجرت کے وقت سے بی بی کا کردار شروع ہوتا ہے۔ ہجرت کا وقت وہ ہے کہ جو اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا وقت ہے کہ بہت مشکل وقت ہے کہ جب رسول اکرم ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور جناب علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ وہ وقت کہ جب دشمن ننگی تلواریں لیے ہوئے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت جناب علی مرتضیٰ بستر رسول پر سوئے ہوئے ہیں، اور اسی گھر میں جناب سیدہ بھی موجود ہیں، لیکن آپ بہت قلبی اطمینان اور توکل بر خدا کے ساتھ موجود ہیں۔ کہیں بھی ہم یہی نہیں دیکھتے کہ کہیں آپ نے اپنے بابا سے یہ کہا ہو کہ مجھے کوئی پریشانی یا گھبراہٹ ہے، کہ آپ دیکھتے ہیں مشکل حالات میں ہم دونوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، یا خدا نہ خواستہ اگر اس وقت میں کچھ میرے شوہر کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ تو لیکن بی بی اتنے اطمینان قلب کے ساتھ اس وقت اس گھر میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ جو پہلا معرکہ بدر جب پیش آ رہا ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں حکم جہاد ملا ہے، اور فطری بات یہ ہے کہ ان حالات میں جو بیٹی ہے اپنے باپ کے لیے فکر مند ہوتی ہے کہ جب حالات اتنے سخت ہوں تو وہ اپنے بابا کو، اگر کوئی عام حالات میں دیکھیے کہ کوئی عام بیٹی ہوتی تو وہ یہ مشورہ دیتی کہ بابا ابھی ان حالات میں آپ جنگ میں نہ جائیے، ابھی جنگ۔ ہاں، تو لیکن بی بی اتنے ہمت اور حوصلے سے اپنے بابا کے ساتھ کھڑی ہیں ہر مقام پہ، اور اپنے بابا سے محبت کا اظہار کرتی ہیں کہ دین خدا کے معاملے میں کسی طرح بھی آپ نے جذباتیت کا اظہار نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے ہدف کو پیش نظر رکھا ہے، اور معاون اور مددگار رہی ہیں۔ اور 3 ہجری میں جب جنگ احد پیش آئی ہے، یہ جناب فاطمہ کی زندگی کا دوسرا امتحان تھا، جہاں صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ امیر المومنین نے حفاظت جناب رسول خدا میں 16 زخم کھائے ہیں، اور امیر المومنین نے جنگ احد میں، اور چہرہ رسول بھی زخمی ہو گیا، لیکن جناب سیدہ نے اپنے بابا کی مرہم پٹی بھی کی ہے، اور اپنے شوہر کی بھی مرہم پٹی کی، اور ان کا علاج بھی کیا، اور ذوالفقار حیدری کی صفائی کا بھی
इंतजाम किया, एहतमाम किया है, बिल्कुल बिल्कुल, और हौसले को अपने बुलंद रखा है, क्योंकि आप देखती हैं कि अगर घर में खातून हो कि जो कम हौसला हो या कम हिम्मत हो, तो मर्द कभी भी मैदान जहाद में अपने पाँव उस मजबूती तरह से नहीं रख मजबूती सकते। से नहीं यानी जा आपको सकते। घर की तरफ से अगर इत्मीनान होगा, हाँ। जब जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हालत जंग में थे करबला में, तो उस वक्त लोगों ने देखा कि आपका चेहरा जैसे जैसे जंग शिद्दत पकड़ रही है और आपका चेहरा इत्मीनान की हालत में है, तो उस वक्त आपने कहा था कि मेरे बाबा हमेशा जंग में ये कहते थे कि मेरे बाबा ये कहते थे कि मुझे 3 हालतों में जंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक ये कि मैं हालत प्यास में ना हूँ, दूसरा ये कि मैं घर की तरफ से इत्मीनान में हूँ, और तीसरा ये कि मैं अपनी इबादत को सरअंजाम देकर आया हूँ। लेकिन जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में जंग कर रहे हैं, तो आपको अपने घर पीछे से अपने खयाम की तरफ से हमले का खतरा भी है, आप हालत प्यास में भी हैं, और लेकिन और आप उस हालत में सजदा भी करते हैं, यानी इन तीनों कैफियत में आप बड़े इत्मीनान के साथ जंग करते हैं। इस मकाम पर जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखते हैं, तो हमें पता ये चलता है कि ये तरबियत करदा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह है, वो इत्मीनान क़ल्ब आपको अपनी माँ से मिला है, और वो सुकून अपनी माँ से मिला है कि जो ये बता रही हैं कि घर में जब हमें कोई ऐसा मार्का पेश आता है, तो तब भी हम हदफ की खातिर इसी तरह से अपने वजूद को बारी ताला की नजर करते हैं, और मैदान में है तो तब भी हम अपने वजूद को अल्लाह की राह में इसी इत्मीनान के साथ नजर करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही बीबी के शान में आपने बहुत खूबसूरत फ़ज़ाइल और बीबी के बहैसियत ज़ौजा, बहैसियत माँ जो खिदमात हैं और जंगों में शिरकत। मुसर्रत नक़वी साहिबा, दिफ़ाए विलायत अली इब्न अबी तालिब पे बहुत बात होती है, और अभी भी हम सबको विलायत अली का दिफ़ा, विलायत अली पे कायम दायम रहें। तो कुछ इस पे भी रोशनी डालें कि दिफ़ाए विलायत में बीबी का क्या किरदार रहा। जिस वक्त जनाब अली अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा किया गया कि आप बैत करें, तो उस वक्त आप अपने वली की और अपने इमाम की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जिस तरह सीना सुपर हमें नज़र आती हैं, कि जो कि आपकी शहादत का बाइस भी बना, कि आप अपने घर में हैं और आप ये कहती हैं कि मैं जनाब अली मुर्तज़ा को बैत के लिए जाने नहीं दूँगी, और आपने उनके अबा के यही दिफा है, आपने उनके अबा के दामन में को आपने अपने दस्ते मुबारक से पकड़ लिया और उसको नहीं छोड़ी, और उसके बाद भी आप देखती हैं कि आप घर घर में जाके लोगों को वो वक्त याद दिलाती हैं कि जब रसूल खुदा ने जनाब अली मुर्तज़ा की वलायत का ऐलान किया गदीर क़ौम के वाक़े को फर्दन हर शख्स से आप जाके उस अहदे विलायत को याद करवा, तुम वहाँ मौजूद थे, लोगों को याद दिलाती हैं मदीने के लोगों, और ये भी बता रही हैं कि अगर आपको विलायत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने जान और अपने माल की कुर्बानी देनी पड़े, हत्ता अपने नामूस की भी कुर्बानी देनी पड़े, क्योंकि आपके घर पर हमला हुआ, तो आपने उस वक्त भी, इतने कड़े वक्त में भी आपने अपने वली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहीं भी ना पसपाई इख्तियार की, ना कमज़ोर पड़ी, बल्कि आप मजबूत रहीं। जहाँ आया कुरानी के ज़रिए से दिफा कर सकती थी, आपने आया कुरानी के ज़रिए से दिफा किया, जहाँ हदीस पेश करनी थी वहाँ आपने अहादीस बयान की, जहाँ बेहतरीन सूरत में खुतबात की ज़रूरत थी तो आपने खुतबात इरशाद फरमाए, और हर मकाम पर जाकर विलायत का तहफ़्फ़ुज़ किया है, हत्ता उस राह में अपने मोहसिन को भी कुर्बान किया। खुद बीबी की समझे शहादत सबब यही बना है। तो विलायत अली का दिफा, हम सबको अल्लाह विलायत अली पे रहने की तौफीक दे। तो बीबी हमारे लिए बेहतरीन उसवा और बेहतरीन मिसाल के तौर पर सामने आती हैं, और एक घरेलू माहौल, जैसा कि आपने बताया कि बीबी की शादी जो है वो 9 साल की उम्र, और कुल 9 साल 18 साल की उम्र में उनकी शहादत हो जाती है। तो उस वक्त ये हम बहुत सी किताबों में पढ़ते हैं और सुनते हैं, और ये हकीकत है कि बीबी के हाथ वो चक्की पीसने की वजह से बीबी के हाथों में ज़ख्म आ गए। तो बीबी अपने बाबा के पास गई और एक कनीज़ का सवाल किया था, तो उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें कि अगर देखा जाए तो बीबी के 4 बच्चे हैं, जनाबे अली मुर्तज़ा खुद घरेलू अमूर में उनके साथ मदद करते हैं, तो हमारी नई नस्ल बच्चियों के लिए थोड़ा सा बताएंगे। जब हम बीबी की सीरत का मुताला करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी बीबी ऐसी हस्ती हैं कि जो फ़कत अपने खानगी अमूर की तरफ सिर्फ मुतवज्जे नहीं, अपने खानगी अमूर बहुत बेहतरीन अंदाज में पाया तकमील तक पहुँचाती हैं, लेकिन उससे हटकर आप अपने माशरे की बेहतरी के लिए भी कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं। और अब हम कहते हैं ना कि सोशल वर्क करें, तो उस वक्त जब हम बीबी की ज़िंदगी देखते हैं तो हम देखते हैं कि बीबी उस वक्त
معاشرے میں وہ تمام موجود کے تنگ دست ہیں اور جو کہ ضرورت مند ہیں تو وہ ان تمام کی ضرورت کا خیال رکھتی ہیں. تو آپ نہ صرف اپنے خانوادے کے لیے غذا کا اہتمام کرتی ہیں اور ان کے لیے انتظام کرتی ہیں، بلکہ اپنے معاشرے میں موجود قریب و جوار میں موجود وہ تمام لوگ غربا کہ جو کہ اپنے لیے کچھ کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے گھر میں ان کے لیے گندم کو پیستی ہیں اور ان کے لیے کھانے کو تیار کرتی ہیں کہ جو رات کی تاریکی میں جا کر مولا علیہ السلام سب تک پہنچاتے ہیں. ہم ان کی سیرت سے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف گھر کی تمام امور اپنے ذمہ لیے تھے بلکہ اپنے معاشرے میں بھی آپ دیکھتی تھی کہ بحیثیت خاتون معاشرے میں بھی اپنا بہترین رول ایک خاتون کو سر انجام دینا چاہیے. اور کیونکہ جب گھر میں ماں اور باپ مل کر یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے میں بہتری کا سبب ہو، لوگ اگر پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور کیا جائے، تنگ دست ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی مدد کی جائے، اور کوئی زخمی ہے تو اس کی دیکھ بھال کی جائے. یہی چیزیں ہیں کہ جو بچے جب اس ماحول کو دیکھتے ہیں تو بچے اسی ماحول سے سب کچھ سیکھتے ہیں. تو بی بی نے وہ تمام ماحول اپنے گھر کا اس طرح سے رکھا کہ نہ صرف گھر میں تمام رہنے والے افراد بلکہ وہاں پر کنیزیں موجود ہیں یا آپ کے مددگار ملازم ہو، وہ تمام بھی یہی سے تربیت پا کر نکل رہے ہیں اور تمام معاشرے کے لیے آپ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں. بے شک بی بی کی کنیزیں، جس میں کہ جناب کنیز فضہ کا نام جناب مشہور، جناب ایمن کا نام آتا ہے، تو وہ اس وقت کی بلند پایا عالم بیویاں ہیں. جناب فضہ قرآن کے علاوہ بات نہیں کرتی ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے، کس در سے سیکھا ہے؟ جناب سیدہ کے در سے سیکھا ہے. تو جناب فضہ کا ذکر آیا تو اس تسبیح کا ضرور ذکر کر دیں کہ جب بی بی کے ہاتھ وہ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ زخمی ہیں تو بی بی اپنے بابا کے پاس جاتی ہیں اور جا کر ان سے یہ سوال کرتی ہیں کہ بابا گھر کے کام کا جیسے بوجھ زیادہ ہے، اور یہ سب کچھ بھی ہم ناقص انسانوں کو سمجھانے کے لیے. تو کہا کہ مجھے ایک کنیز کا بندوبست کر دیں. تو جناب رسالت مآب جواب دیتے ہیں کہ کیوں نہ میں تم کو اس سے بہتر چیز عنایت کر دوں. بی بی کنیز مانگنے گئی ہیں اور جناب رسالت مآب کہتے ہیں کیوں نہ میں تم کو اس سے بہتر چیز عنایت کر دوں. کہا بابا اس سے بہتر اور بات کیا ہوگی؟ تو کہا کہ میں تم کو وہ تسبیح تعلیم کرتا ہوں کہ 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت وہ تسبیح ہے کہ جس کو تسبیح جناب سیدہ کہتے ہیں. اور ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ تعقیبات میں جو چیز سب سے اہم ہے کہ نماز ختم کر کے پہلو بدلے بغیر اگر آپ تسبیح فاطمہ زہرا پڑھیں تو اس کا 1000 رکعت کے برابر ثواب. اس کی بہت برکات ہے. یعنی ہمیں اگر عبادت کثیر کرنے کا حکم دیا تو کتنی عبادت کریں. 5 وقت کی نماز آج کل کی مصروف زندگی میں پڑھ لینا ہی بہت ہے، یا آپ قرآن ختم کر لیں یا سورے پڑھ لیں، لیکن اگر آپ ایک تسبیح سیدہ پڑھ لیں تو 1000 رکعت نماز کا ثواب ملے گا. جناب سیدۃ النساء العالمین جو کہ جناب میں نے جیسے بتایا کہ بہترین بیٹی، جب جنگ خندق کا وقت آیا ہے تو اس وقت ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی تھی، اور جیسے کہ ابھی آپ کو مسرت نقوی صاحبہ نے بھی بتایا کہ جناب سیدہ اپنے شوہر کے لیے بھی اپنے باپ کے لیے بھی اگر جنگ ہو رہی ہے تو اس میں مددگار ہیں، گھر کی حد تک جتنا کر سکتی ہیں. تو وہ روٹی لے کر گئی ہیں، کھانا لے کر گئی ہیں اپنے بابا کے لیے، اور وہ خندق اس طرح سے تھی کہ اس کے پار کوئی آ نہیں سکتا. تو جناب سیدہ آپ یہ سوچیں کہ ایک پردے میں بی بی کس مشکل سے پہنچی ہوگی. اور جب جناب اپنے بابا جناب رسول خدا کے پاس لے کے گئی تو کہا فاطمہ، اور وہ لقمہ لیا اور کہا فاطمہ آج میں نے کوئی کتنے دن کے بعد یہ نوالا کھایا ہے. یعنی بی بی اس جنگ کے عالم میں بھی جتنی اپنی استعداد تھی پردے میں رہ کر بی بی نے اپنے شوہر کے لیے بھی اور اپنے والد کے لیے بھی جنگ میں بھی مدد کی. اور بیٹی کے حوالے سے سب سے بڑا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام مدینے کی عورتوں کو قرآن کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم دینا، حدیث کی تعلیم دینا، پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنا. بلکہ ابھی آنے سے پہلے جب میں کتاب پڑھ رہی تھی تو بڑا خوبصورت واقعہ تھا کہ صحابہ کرام میں سے ایک شخص جناب سیدہ کے در پر آئے اور یہ سوال کیا کہ آپ کے پاس اپنے بابا کا دیا ہوا کوئی گراں قدر چیز ہے؟ تو جناب سیدہ کو ایک دم یاد آیا اور کنیز سے یہ سوال کیا کہ وہ آپ اس کو کاغذ کا ٹکڑا کہہ لیں کہ بابا نے اس پہ جو حدیث لکھی تھی وہ کہاں ہے؟ تو کنیز نے کہا کہ شاید مجھ سے کہیں وہ گم نہ ہو گئی ہو. کہا کہ وہ بابا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک بیٹی کا مقام.
सुभान کہا अल्लाह। بابا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے وہ میرے لیے حسن و حسین سے زیادہ اہم ہے۔ اہم ہے۔ خیر وہ کنیز ڈھونڈ کے لائی، اور وہ حدیث کیا تھی کہ وہ شخص بہترین ہے کہ جس کی ذات سے اس کے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ پڑوسیوں کے حقوق، اور بی بی خود یہ کہتی ہیں کہ جو پڑوسیوں کا ہے نا، کہ جب وہ دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتی تھی تو پہلے پڑوسیوں کے لیے، بعد میں اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتی تھی۔ تو بحیثیت بیٹی، بحیثیت پڑوسی، یعنی ہر چیز میں بی بی ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، بلا شبہ بلا شبہ۔ بحیثیت بیٹی جو ہے وہ کردار جناب فاطمہ کا میں نے جیسے آپ کے سامنے بتایا، اور ایک بس کہتے ہیں نا کہ بیٹی کی حیثیت سے، زوجہ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، لیکن چونکہ ان کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا تو ایسے بہن کی حیثیت سے شاید وہ اس کردار کو بھی نہ اتنا بتا پائی ہوں، تو بشکل جناب زینب کبریٰ ایک ایسی بیٹی خدا نے عطا کی ہے جناب سیدہ کو، کہ جنہوں نے اپنی بھائی کی خدمت میں، اپنی بھائی کی معاونت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور کیا بتاؤں مقام زینب کا، اس میں اعظم ہے نام زینب کا، اور میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں میرے 12 امام زینب کا۔ جناب زینب کے آخری وصیت جناب زینب کو، جناب سیدہ کی یہی تھی کہ بیٹی، میرے بیٹے شبیر کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اور کربلا میں حق کا پرچم جو امام حسین لے کے گئے تھے، 10 محرم کو امام حسین کی شہادت ہو جاتی ہے، اور اس قافلے کو جس کو لے کے جناب امام زین العابدین اور جناب زینب چلی ہیں، تو جناب زینب کا کردار ہم کو شام کے بازاروں میں، کوفے کے بازاروں میں، زندان شام میں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے جناب زینب نے علی کے لہجے میں کلام کر کے، اور وقت کتنا سخت تھا وہ کہ سر پہ چادر نہیں ہے اور پورا کنبہ ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا، لیکن یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ اپنے اوپر جو بھی گزر جائے حق کا پرچم بلند کرنے سے یہ اس پرچم کو بلند رکھتی ہیں۔ تو یہ بہن کا کردار، بیٹی کا کردار۔ اور اب میں جناب مسرت نقوی صاحبہ سے یہ کہوں گی کہ ایک اہم سوال یہ ہے کہ بی بی کو ان کے بابا کے پہلو میں کیوں نہیں جگہ دی؟ اس پہ تھوڑا اس سوال کے جواب کے لیے میں چاہوں گی کہ میں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی صاحب کی کتاب ہے فاطمہ زہرا من المہد الی اللحد، اس سے ایک اقتباس پیش کروں گی کہ تمام صورتحال اس سے واضح ہو جائے گی کہ کیوں آپ کو اپنے بابا کے پہلو میں دفن نہیں کیا گیا۔ بطول عذرا نے جناب علی کو یہ وصیت کی تھی کہ مجھے رات کی تاریکی میں دفنایا جائے، اور چند نام بی بی نے بتائے تھے کہ میرے غسل و کفن میں اور دفن میں شرکت کی اجازت فقط ان لوگوں کو ہوئی۔ چند نام یہ بتائے تھے جی، تاکہ اور یہ ریفرنس کے ساتھ اوتھینٹک ہے جی، تو ان کی قبر کا نشان تاکہ تا ابد کسی کو معلوم نہ ہو سکے، تاکہ جب کسی کو بھی ان کی قبر کا نشان نہ پتہ ہو تو پھر یہ عمل تمام مسلمانوں کے لیے انتباہ کا باعث بن سکے، بالخصوص جب حجاج اور مسلمان عمرہ ادا کرنے کے لیے وہاں پر آئیں روضہ رسول میں، تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اپنے بابا کے پہلو میں ان کی بیٹی کی قبر کیوں موجود نہیں، اور وہ قبر کو پھر تلاش کرنا چاہیں۔ آج بھی مسلمان جب جاتے ہیں اور جنت البقیع میں اندھیرا ہوتا ہے تو دل بہت دکھی ہوتا ہے، اور جب وہ تاریخ میں دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے 5 یا 7 قبریں ایسی تھی کہ جو جناب سیدہ کی قبر کا کہہ کر جس کے نشان پتہ چلتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص انتظام اور اہتمام کیا گیا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوالات اٹھتے رہیں، اور ان اٹھنے والے سوالات کی روشنی میں وہ تمام مسلمان اس وقت پیش آنے والے حالات اور واقعات کو درک کر سکیں کہ کون سے ایسے بعد رسول کون سے ایسے حالات ایسے واقعات پیش آئے تھے کہ جس کی روشنی میں بی بی نے یہ وصیت کی ہے کہ میری قبر کو پوشیدہ رکھا جائے، اور مجھے یہ بی بی کی وصیت کے مطابق تھا۔ اور جنازے میں جو چند موجود افراد تھے ان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ بی بی کی قبر کہاں ہے۔ یہ بی بی کی وصیت کے مطابق، اور جناب مولا علی نے بی بی کی قبر کو پوشیدہ حالات، اب یہ رسول خدا کی وفات کے بعد کے حالات، سیاسی حالات میں جو ہے یہ اس کو بیان کرتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ
اس تمام صورتحال کی وضاحت کرتا ہے کہ اس وقت ایک ایسا وقت آیا کہ جب مولا علی علیہ السلام اور بی بی سیدہ ولایت کے تحفظ کی وجہ سے تنہا ہو گئی تھیں، اور مولا علی علیہ السلام وہ وعدہ کہ جو جناب ختمی مرتبت سے آپ نے کیا تھا کہ میں اپنے حق کے لیے تلوار کو اپنے ہاتھ میں نہیں اٹھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں مولا کائنات نے تلوار اٹھائی؟ تو کہا کہ جتنی محنت رسول خدا نے اس عرب کے میں اسلام کو بلند کرنے کے لیے کی، تو کیا میں تلوار اٹھا کے اسے ختم کر دیتا؟ تو انہوں نے اپنی جان پہ برداشت کیا ہے سب کچھ، اور یہ بی بی کی سیرت ہماری نئی نسل، آنے والی نسل، ہمارے بچوں کے لیے مشعل راہ۔ ناظرین، سامعین، آپ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں پروگرام سے مستفید ہو رہے تھے، اور یہ پروگرام پیش کیا تھا بے مثال ٹی وی، DTV والوں نے۔ آپ تمام ان کو سبسکرائب کریں، ان کے چینل سے آنے والی تمام نشریات کو دیکھیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ وہ ادارہ ہے کہ جو اہل بیت کے فضائل کو اس معاشرے میں عام کرنے کے لیے کام کر رہا ہے اور بہترین ورک کر رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ آپ اب تمام اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم مزید اس سلسلے میں آگے کام کرتے رہیں اور آپ کی آراء کو پیش نظر رکھیں۔